ہسٹری میں صلیبی جنگوں کا ذکر ملتا ہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کا جو دور ہے وہ صلیبی جنگوں کا دور کہلاتا ہے قرون وسطیٰ میں، اور اس دور کے اندر مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان کئی عظیم جنگیں لڑی گئی۔ ان جنگوں کا مقصد جو تھا مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو بچانا تھا، محفوظ رکھنا تھا اپنے مقدس مقام کو، اور عیسائیوں کے لیے اس پر حکومت قائم کرنا، یروشلم پر اپنی حکومت قائم کرنا تھا۔ 1099 عیسوی میں پہلی بار جب صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے، پہلی صلیبی جنگ کا، تو اس کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، اور اس کے بعد عیسائی جو ہیں بیت المقدس پر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ عیسائی روم، اٹلی، فرانس، یورپی ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ تو پہلی صلیبی جنگ کے خاتمے کے بعد 1099 کے اندر جو بیت المقدس پر حکومت قائم ہوتی ہے، اسے دا لیٹن کنگڈم آف یروشلم کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کئی جو بادشاہ ہیں، فرانسیسی بادشاہ، انہوں نے حکومت کی۔ بالڈوین 1 نے، بالڈوین 2 نے، بالڈوین 3 نے، بالڈوین 4 نے اور بالڈوین 5 نے، اور اس کے بعد بالڈوین 4 کی بہن سبیلا تھی، جس کے ہسبینڈ ایک فرانسیسی نائٹ تھے مشہور، انہوں نے اس کے اوپر حکومت قائم کی، اور اس انسان کو ایک دردناک موت بھی دی اور ایک دردناک جو ہے شکست بھی دی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ اگر آپ لوگوں نے نیٹ فلکس سیریز دیکھ رکھی ہیں، موویز دیکھ رکھی ہیں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اپوزٹ ایک عیسائی بادشاہ ہوتا تھا، جس نے اپنے فیس کے اوپر چاندی کا ماسک پہن رکھا ہوتا تھا۔ آخر یہ چاندی کا ماسک کیوں پہنتا تھا اور گلوز کیوں پہنتا تھا، اپنا فیس کیوں چھپا کر رکھتا تھا؟ آج ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے۔ اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہے اس فیس ماسک کو ہٹایا نہیں ہے، اور کسی بھی انسان نے اس کا اصل چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس مسٹیریس ماسک کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آج ہم اس چیز کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں بالڈوین 4 کے بارے میں۔ بالڈوین 4 کون تھا؟ بالڈوین 4 کنگ امیلرک اور ملکہ ایگنس کا بیٹا تھا۔ مین ٹو سے یہ بالڈوین 3 کا بیٹا تھا، اور اس کی ایک لوتی بہن تھی جس کا نام سبیلا تھا۔ یہ 1161 میں یروشلم میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ شاہی خاندان میں بڑا ہونا شروع ہوا۔ یہ ولیم آف ٹائر جو کہ اس کے استاد تھے، ان کی سربراہی میں بڑا ہوا۔ ایک دن یہ باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اور کھیلتے کھیلتے جو ہے جیسے بچے گر جاتے ہیں تو یہ بھی گر جاتا ہے۔ اب یہ گرتے تو اس کے دائیں بازو پر چوٹ لگ جاتی ہے، اور اس چوٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے دائیں بازو سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ولیم آف ٹائر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس بچے کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ اس دور کے اندر جو طبیب تھے، جو استاد تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ اس طرح کی جو علامت ہے وہ کوہڑ کے مرض کے اندر ہوتی ہے، لیپریسی کے مرض میں ہوتی ہے۔ ان کو شبہ ہوا کہ بچے کو لیپریسی ہو چکی ہے، اس کو کوہڑ کا مرض شروع ہو چکا ہے۔ اس نے جا کر اس کے باپ امیلرک سے اس بات کو شیئر کیا اور اس کو یہ بات بتائی۔ کنگ امیلرک نے ولیم آف ٹائر کو حکم دیا کہ انہوں نے یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی، اس بات کو راز رکھا جائے، تاکہ مسلم جو ہیں وہ بعد میں جب یہ بچہ بادشاہ بنے گا اس کی اس کمزوری کو پکڑ کر اس کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہو جائیں، یا لوگ جو ہے اس چیز کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ اس دور کے اندر اس بیماری کو جو ہے خدا کی لعنت سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ جب یہ بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے بازو کی، دائیں بازو کی، جس کے اوپر چوٹ لگی ہوتی ہے، وہ اس کی حرکت جانا شروع ہو جاتی ہے۔ جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں، جو علامات ہیں اس بیماری کی، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 13 سال کی عمر آتی ہے۔ 13 سال کی عمر کے اندر کنگ امیلرک کی، بالڈوین 3 کی، جو کہ بالڈوین 4 کا باپ تھا، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بادشاہ مر جاتا ہے، اور اب جو شہزادے کو اس تخت کا بادشاہ بننا تھا، حکمران بننا تھا، یروشلم پر اپنی حکومت قائم کرنی تھی، لیکن بالڈوین 4 کمزور تھا، اس کو کوہڑ کا مرض تھا۔ یہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ طاقتور بنانا شروع کرتا ہے۔ یہ اپنے صرف ایک بازو، بائیں بازو کے ساتھ جو ہے باقی کام سر انجام دینا شروع کرتا ہے۔ نیزہ بازی سیکھتا ہے، تلوار بازی سیکھتا ہے، نشانہ بازی سیکھتا ہے، گھوڑ سواری کرنا شروع کرتا ہے، صرف اپنے ایک بازو کے ساتھ جنگوں کے اندر حصہ لینا شروع کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے بازو، دائیں بازو کی جو کمزوری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں جو بچہ بادشاہ بنا تھا، یہ عیسائی حکومت کا سب سے طاقتور بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اپنے مفلوج دائیں بازو کے باوجود بھی یہ جو ہے بہت ہی کامیاب بادشاہ رہا۔ اس نے اپنی بہن سبیلا کی شادی جو ہے وہ ایک نائٹ، فرانسیسی نائٹ سے کر دی، ولیمز لانگ ورڈ سے۔ اب ولیم لانگز ورڈ جو تھا یہ بہت ہی چلاک اور بہت ہی جو ہے ایک شاطر انسان تھا، ایک بہت ہی طاقتور انسان تھا۔ اب اس نائٹ کی، فرانسیسی نائٹ کی جب شادی ہوئی سبیلا سے، تو جو یروشلم کی حکومت تھی وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ جب یہ سٹرونگ ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے یروشلم کے اوپر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہوتے ہیں،
اور مسلمان جو ہے ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیت المقدس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے کیا ہوتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس دور کے اندر ابھرتا ہے مسلمانوں کا ہیرو، جو کہ دمشق اور حلب کو فتح کر چکا ہوتا ہے اس دور کے اندر۔ کہانی آگے بڑھتی ہے، نومبر 1177 آتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے آہستہ آہستہ پیش قدمی کرنا شروع کرتا ہے، یہ اسکلان شہر کے اندر پیش قدمی کرتا ہے، یہ جو ہے چاہتا تھا کہ یروشلم کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ یہاں پر جو ہے واپس بالڈوین فورتھ کو خبر ہوتی کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے فرانسیسی نائٹ کو تیار کرتا ہے اور ایک بڑا لشکر تیار کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، ماؤنٹ گیزرٹ کے مقام کے اوپر مسلمانوں کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف ایک بڑی ہولناک جنگ ہوتی ہے، جس کے اندر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی بکھری فوج واپس لے کر قاہرہ لوٹ آتا ہے۔ اس جنگ کے ٹھیک 2 سال بعد 1179 آتا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کا ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑا مسلمانوں کا لشکر تیار کرتا ہے اور لبنان شہر کے اندر بالڈوین فورتھ کو ایک بری اور دردناک شکست دیتا ہے۔ بالڈوین فورتھ اس ٹائم پر جو ہے بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس کی جو بیماری تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اس کا جو ہے آدھا جسم مفلوج ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس کا جو فیس تھا وہ بھی گلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کی نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، اور یہ اندھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ اپنے فیس کے اوپر جو ہے چاندی کا ماسک پہنتا تھا، اور اس طرح سے اس چیز کو اپنی علامت یا غرور کی علامت بتاتا تھا، لیکن پیچھے جو وجہ تھی وہ اس کی بیماری تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا مرض اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو علامات ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ بستر مرگ پر آ جاتا ہے، اس کی کنڈیشن خراب ہونا شروع ہوتی ہے، اور 1185 کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ 1185 کے اندر سبیلا کا بیٹا بالڈوین ففتھ اور اس کا بھانجا اس حکومت کا بادشاہ بنتا ہے، یروشلم کی حکومت کا بادشاہ بنتا ہے۔ اس کی 1 سال کی حکومت کے بعد یہ بھی انتقال کر جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فرانسیسی نائٹ جو کہ سبیلا کا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اس حکومت کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب کچھ کا کہنا ہے کہ اس نے خود اپنے بیٹے کو مروایا تھا تاکہ وہ اس پر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف یہ بہت بڑا لشکر تیار کرتا ہے عیسائی حکومت کا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف حلہ بول دیتا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اس ٹائم کے اوپر طاقتور ہو چکا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو جو ہے حطین کے مقام کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور اس کے اندر اس انسان کو ایک دردناک شکست دی اور دردناک موت دی۔ اس کے بعد 100 سال کے بعد، 1 صدی کے بعد مسلمانوں کی بالآخر جو ہے حکومت قائم ہو جاتی ہے، بیت المقدس کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیٹس ڈگ انٹو دا ڈیزیز آف دس پرسن، کہ لیپریسی کیا ہے، کوڑھ کا مرض کیا ہے، یہ کیسے انسان کو افیکٹ کرتا ہے، اور گرنے کے بعد وہ کیسے جو ہے اس مرض کے اندر مبتلا ہوا تھا۔ تو یہ جو مرض تھا یہ لیپریسی تھی، کوڑھ کا مرض تھا، جزام کا مرض تھا۔ اسے آج کے دور کے اندر ہینسن ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی تو اس کی وجوہات اور اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی کام کیا۔ سٹل جو سپریڈنگ ہے، جو پھیلنے کی وجہ وہ ان نون ہے۔ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آسان کر کے بتاتا ہوں کہ لیپریسی کیا ہے۔ لیپریسی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، ایک طرح کا بیکٹیریا ہوتا ہے مائکو بیکٹیریم لیپریسی، جو کہ انسان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ انسان سے انسان تک تو منتقل ہوتا ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ انسانوں کے اندر کیسے منتقل ہونا شروع ہوا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہماری انوائرمنٹ کے اندر یہ موجود ہو، لیکن کوئی بھی فیکٹر جو ہے وہ سامنے ابھی تک نہیں آیا، اس کی جو پیچھے کاز ہے وہ ان نون ہے۔ یہ مائکو بیکٹیریم لیپریسی انسانوں کے اندر کیسے منتقل ہوتا ہے، لیکن ایک انسان دوسرے کو انفیکٹ کر سکتا ہے، اور انفیکٹ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جب انسان بول رہا ہے یا چھینک رہا ہے یا کھانس رہا ہے اور اس کے ڈراپلیٹس جو ہے اس کے ایئر وے سے نکل کر سامنے والا شخص جو سامنے ٹھہرا ہوا ہے وہ انہیل کر لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ بیماری جو ہے منتقل ہو جاتی ہے، جزام کا مرض منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ ملانے سے منتقل نہیں ہوتا، یہ گلا ڈالنے سے منتقل نہیں ہوتا، یہ ساتھ کھانے سے منتقل نہیں ہوتا۔ باقی جو بیکٹیریا وہ آہستہ آہستہ اپنی علامات جو ہیں وہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور 10 دن کے اندر اندر جو ہے علامات بخار وغیرہ جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو پیریڈ ہے، جو اندر جو ہے اس کی بڑھوتری کی جو سٹیج ہے وہ جلدی ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، اسے کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ۔ انکیوبیشن پیریڈ جو نارمل بیکٹیریاز ہیں ان کا فاسٹ ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، لیکن اس بیکٹیریا کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ لمبا ہے، 5 سال کا عرصہ، 2 سال کا عرصہ۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ انکیوبیٹ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی پاپولیشن آپ کی باڈی کے اندر بڑھانا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فوری طور کے اوپر جب یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، کوئی علامات سامنے نہیں آتی۔ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد آہستہ آہستہ اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔
جس کی وجہ سے اس کے خلاف جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ بھی اتنا اچھے طریقے سے کام نہیں کرتی، اور اگر لمبے عرصے تک اینٹی بایوٹکس چلائی جائیں تو پرسن جو ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہو جاتا۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بعض کا جو اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی علامت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے، بیکٹیریا بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی اپنی جو تعداد ہوتی ہے باڈی کے اندر وہ بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بیکٹیریا کو مائکروسکوپ کے نیچے جو ہے کلچر کے اندر بڑھایا نہیں جا سکتا، لیبارٹریز کے اندر اس کی جو انکیوبیشن ہے وہ نہیں کروائی جا سکتی، یا اس کو جو ہے بڑھانے کا جو عمل ہے وہ نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ یہ جو ہے آپ کی باڈی سے باہر کبھی بھی جو ہے اپنی گروتھ نہیں کرتا۔ یہ بیکٹیریا جو ہے خاص طور پر انسان کی باڈی کے اندر ہی اپنی گروتھ کرتا ہے، اور اپنا جو بڑھنے کا عمل ہے، اپنی پاپولیشن بڑھانے کا جو عمل ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر ہی کرتا ہے۔ اب اس کی جو کاز ہے پیچھے وہ ان نون ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، شاید ابھی تک سائنس جو ہے اس کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئی کہ وہ اس کو کلچر نہیں کروا پا رہے، وہ اس کو بڑھا نہیں پا رہے، وہ اس کی گروتھ جو ہے وہ لیبارٹریز کے اندر نہیں کروا پا رہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جیسے یہ آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے اور ایسا ایسا بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مائلن شیٹ ہوتی ہے، جو نروز ہوتی ہیں جو دماغ سے نکل رہی ہوتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے پروٹیکٹیو، جسے کہتے ہیں مائلن شیٹ۔ اس کو پروڈیوس کرنے والے شوان سیلز ہوتے ہیں، ان شوان سیلز کو یہ آہستہ آہستہ ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پروٹیکٹیو کورنگ ہوتی ہے، مائلن شیٹ ہوتی ہے، اس کا بننے کا عمل جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور اس کا ریپیئر کا عمل بھی رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ کا جو کنٹرول ہے اعصاب کے اوپر وہ جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پرسن کی جو باڈی ہے وہ مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ پرسن اندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو آپٹک نرو جو آپ کی آنکھوں کو آ رہی ہوتی ہے وہ بھی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کے اندر آپ کی میوکس ممبرین جو ہے اس کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، انفلیمیشن کاز کرتا ہے، منہ کے اندر والی جو جگہ ہے اس کی بھی انفلیمیشن کاز کرتا ہے، ناک کے اندر والی جو جگہ ہے اس کی بھی انفلیمیشن کاز کرتا ہے، اسکن کے اوپر بہت بڑی بڑی لیجنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ساتھ میں جو آپ کی کارٹیلیج ہے وہ بھی ایبزورب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کارٹیلیج کی ایبزارپشن کی وجہ سے جو لمبز ہوتے ہیں، جو انگلیاں ہوتی ہیں، جو ہاتھ ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ری ایبزورب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پرسن کا ہاتھ آہستہ آہستہ گلنا شروع ہوتا ہے اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، آپ لوگ جو کمنٹس کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔